آج 5 جولائی ہے۔ امریکہ کی آزادی 4 جولائی کو ہوئی تھی، جس کو امریکہ میں جشن منایا جاتا ہے، مگر 5 جولائی کو پاکستان میں سوگ منایا جاتا ہے۔ اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا جاتا ہے، صرف ایک دن کا فرق ہے۔ اور آج 5 جولائی 1977 کو ایک چیف آف آرمی سٹاف جن کا نام جنرل ضیاء الحق تھا، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو منتخب وزیر اعظم ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور بعد میں ان کو 3 سال بعد پھانسی کی سزا سنا دی گئی، ایک ایسے قتل کے مقدمے میں جس کو 44 سال کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے پچھلے سال ہی ایک غیر منصفانہ ٹرائل قرار دیا۔ تو آج کا دن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل تاریخ سے آگاہ نہیں ہے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں خود بھی تاریخ کو دہرانا نہیں چاہتی، پڑھنا نہیں چاہتی، مگر عملی طور پہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ آج بھی 5 جولائی 1977 47 سال گزر چکے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں ہائیبرڈ نظام کی۔ ہمارا وزیر دفاع خواجہ آصف ایک ایسے ہائیبرڈ نظام کی بات کر رہا ہے جس کو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہائیبرڈ نظام کامیاب ہے اور ہمیں بہت پہلے اس نظام کی طرف چلے جانا چاہیے تھا۔ شاید خواجہ آصف اور خواجہ آصف کے لیڈر نواز شریف کو جنرل ضیاء الحق کی یاد ستا رہی ہے، جس کی قبر شارع فیصل اسلام آباد میں فیصل مسجد کے احاطے میں آج بھی موجود ہے، مگر شاید قبر ہی ہے۔ وہ اس لیے بھی کہ جنرل ضیاء الحق کی روح آج بھی اسلام آباد کی گلیوں میں بھٹک رہی ہے، ایوان اقتدار میں، اور اقتدار کے ایوانوں کے اندر جنرل ضیاء الحق کی آوازیں گونجتی ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر سیاستدان منتخب ہو کے آتے بھی ہیں اور پھر منتخب نہیں بھی ہوتے، پھر بھی پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان آج بھی ایسے فیصلے دے رہی ہے کہ جس سے جنرل ضیاء الحق کے دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس تمام صورتحال کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے بہت خاص مہمان ایک پروفیسر جناب طاہر ملک صاحب، آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں تاریخ سے۔